آج ہم اس چیز پہ بات کریں گے کہ ابھی جو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا ایک اجلاس ہوا ہے، وہاں پہ جو کشمیر کو لے کے جو ڈیبیٹس ہوئی ہیں، جو سپیچز ہوئی ہیں ہماری طرف سے، ہندوستان کی طرف سے، اس کو لے کے اور جو ہماری اوورآل ایک فارن پالیسی جا رہی ہے اس پہ تھوڑی سی ہم ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارا جو ایک ویو پوائنٹ ہے وہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب کسی قوم کو جو ایک پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے، جو کہ ایک گراس روٹ لیول سے شروع ہوتا ہے، جو کہ آپ کے گاؤں کی لیول سے، ولیج لیول سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو ایک پارٹیسپیٹری پولیٹیکل سسٹم کے انڈر لے کے آتا ہے، اور اس کو گرو کرتے کرتے پھر آپ کا پروونشل اور نیشنل لیول پہ آتا ہے۔ تو ایک نیریٹو بھی اسی طرح پولیٹیکل لیول پہ بنتے ہیں۔ جب اس پورے پروسیس کو ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں ڈیو ٹو اینی ریزن، تو اس کا جو نقصان ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم ایز اے قوم مجموعی طور پہ ایز اے نیشن سیاسی بانجھ پن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہماری تھنکنگ، ہمارا انٹلیکٹ، ہمارا انٹریکٹ کرنے کا طریقہ پولیٹیکل میٹر میں ایک دوسرے سے کنونس کرنے کی طاقت، یہ سب آہستہ آہستہ جانا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت ہی سٹل پروسیس ہوتا ہے جس کی نشاندہی دہائیوں سے لوگ کرتے آ رہے ہیں کہ جب آپ پولیٹیکل پروسیس کو روکتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کی جو انٹلیکچول اور سائیکولوجیکلی جو ہے نا آپ ایک بینکرپٹ قوم بن جاتے ہیں۔ پھر آپ کا اخلاقی انحطاط بھی شروع ہو جاتا ہے، آپ نفسیاتی طور پہ بھی بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور عقلی جو تقاضے ہوتے ہیں ان پہ بھی وہ قوم پورا نہیں اترتی۔ تو آج ہم اس ساری صورتحال کو دیکھیں گے کہ جی کس طرح جو ایک سیاسی بانجھ پن ہوتا ہے وہ کس طرح قوموں کو نفسیاتی بانجھ پن کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، کس طرح ان کی جو انٹلیکچول جو ایک طاقت ہوتی ہے اس پہ کس طرح غیر معمولی لیکن خاموش انداز سے حملہ آور ہوتا ہے، اور کس طرح جو ہے نا وہ قوم اس کا پھر خمیازہ بھی بھگتتی ہے۔ تو آج ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ آغاز ہم یہاں سے کرنا چاہیں گے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، عمران خان صاحب نے جو یونائٹڈ نیشن میں خطاب کیا اس کو لے کے جو یہاں پہ ماحول بنایا گیا ہمارے یہاں پاکستان میں، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم کس نیریٹو کی طرف چل پڑے ہیں۔ ہم نے ایک پریویس ویڈیو میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ جی جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے، جس طرح کی نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شاید چیزیں اس طرح نہیں ہیں۔ ایک پولیٹیکل پرابلم کو جس طرح ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سے پھر سرٹن ایک پیرامیٹر ڈیفائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ ہماری جو ایکچول کشمیر پالیسی ہے اس پہ بہت زیادہ کنفلکٹ اور تضاد پیدا ہونے کا جو ہے نا خدشہ پیدا ہو گیا، اور وہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کو لے کے بنیادی طور پہ اسی چیز کی یہ کنٹینیویشن ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا یہ ایک ایونٹ آ گیا، اس میں وزیر اعظم صاحب نے ایک تقریر کی، اچھی تقریر تھی، لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس تقریر کا جو فالو اپ تھا، اس فالو اپ کو کرتے کرتے ہم پٹری سے بالکل جو ہے نا وہ ہٹ گئے ہیں۔ ہم نے جو وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ چیزیں بتائیں وہ اپنے طور پہ ٹھیک ہے، وہ اس فورم کے لحاظ سے جو بھی انہوں نے باتیں کی وہ ٹھیک ہوں گی، لیکن ہمیں ایک کنکریٹ پالیسی سٹیٹمنٹ اور ایک کنکریٹ پالیسی فالو اپ چاہیے۔ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیر میں اب تک جو ہوا اس کی جو پالیسی فیلیور یا سکسیس جو بھی ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں، آپ اس کو ایک مذہبی یا جذباتی نعرے میں ڈھال دینے سے مسائل نہیں حل ہوں گے، مسائل ہمارے گلے پڑے رہیں گے اور شدت سے واپس آئیں گے۔ تو وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی کبھی ہم مذہب کا رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی بالکل ایک فل فلیج جہاد کا اعلان کر رہے ہیں، کبھی کچھ لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ایل او سی کراس نہیں کرنی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ایل او سی کراس کرنی ہے، کچھ ہمارے جو لوگ ہیں وہ تلوار، جو ہماری سیلیبریٹیز ہیں وہ تلوار لے کے میدان میں آ گئے ہیں، وہ للکار رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی جنگ ہوئی تو ہم گلی محلے میں یہ جنگ ہوگی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمارے منسٹر لیول تک کہہ رہے ہیں کہ جی اگر حملہ ہوا تو سارے جو قوم ہے وہ بارڈر پہ پہنچ جائے گی۔ یہ کس طرح کا ہی جان ہے؟
اس میں جو ہماری کشمیر پالیسی ہے وہ کہاں کھو گئی؟ ہم یہ سوال کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے میڈیا پرسنل دیکھ لیں، ہمارے مذہبی رہنما دیکھ لیں، وہ تقریر کو لے کے ہی بھنگڑے ڈالی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تقریر اپنے طور پہ ہو گیا، تقریر کا معاملہ ختم ہو گیا، جو ہم نے کہنا تھا وہ کہہ دیا. اس کے بعد پورے ایک نیریٹو کو آپ ایک تقریر کے اوپر کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ ہمیں تو جواب چاہیے، کنکریٹ آنسر چاہیے. جی اب کیا ہونے جا رہا ہے کشمیر میں، ہم کیا کریں گے، ہماری پالیسی کیا ہوگی، جو انڈیا وہاں پہ کر رہا ہے اس کا ہم کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ یہ ہمیں تو یہ جواب چاہیے نا. ہمارے فارن منسٹر نے وہاں پہ کس طرح کی انگیجمنٹ رکھی، کس طرح ہم نے کاؤنٹر کیا، کتنے لوگوں سے وہاں پہ ملاقاتیں ہوئی. ہمیں تو یہ اس چیز کا جواب چاہیے نا کہ ہمیں جس نیریٹو کے پیچھے آپ ڈال رہے ہیں اس سے کیا ہوگا. اس سے تو اس ٹوٹلی کاؤنٹر پروڈکٹیو، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا کہ الٹا ہم ایک جو ہیجانی کیفیت میں قوم کو ڈالنا چاہ رہے ہیں، نفسیاتی طور پہ، جذباتی طور پہ. اس سے کچھ نہیں حاصل ہوگا، کشمیر کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کنکریٹ پالیسی سٹیٹمنٹ دیں، آپ سٹیپس بتائیں کہ جی اب یہ کرنے جا رہے ہیں. نہ بتائیں آپ، اگر وہ اتنے سیکریٹ ہیں، قوم کو کھلے عام نہیں بتایا جا سکتا تو اٹس اوکے. ہر کنٹری کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی پالیسی لیول کے جو ڈیسیجن ہے سرٹن ان کو سیکریٹ رکھے، لیکن قوم کو یہ تو بتائے نا کہ جی یہ جو نیریٹو آپ بلڈ ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، جس کی تھورولی جو بیس ہے وہ مذہب کا جذباتی استعمال اور قوم کی یہ جو پولیٹیکل پروسیس سے پولیٹیکل پروسیس الگ رہنے سے جو نفسیاتی طور پہ ہم جس انحطاط کا شکار ہو چکے ہیں، ہمارے اندر پوچھنے کی صلاحیت نہیں رہی، ہمارے اندر وہ انٹلیکچوئل ڈیپتھ نہیں رہی کہ ہم چیزوں کو انالائز کر سکیں. اس کی وجہ سے جو مسائل بنتے جا رہے ہیں وہ اس سے قوم کو ہٹائیں. خدا را آپ ہمیں بتائیں کہ جی ابھی جو کنکریٹ سٹیپ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اس کی میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا. کچھ ڈیٹا ہم نے لیا ہے جو کہ انٹرنیشنل میڈیا میں پبلش ہوا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ خود انالائز کریں کہ جی جو ہمارا ایک اپوننٹ ہے، جس کو ہم اینیمی کہتے ہیں، جو ہماری سروائیول کے در پہ ہے ہمارے الفاظ میں، وہ کس طرح کی پالیسی چل رہا ہے، وہ کس طرح کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ اس نے کی لاسٹ 2 ویکس میں، اس کو دیکھیں. اور آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ یہ جو ڈیٹا ہے، یہ جو چیزیں ہیں، اس کے بالکل کنٹراسٹ میں آپ ہمیں بتا دیں کہ جی ٹھیک ہے انہوں نے یہ کیا، ہم نے وہاں پہ یہ کیا. آپ کے نیریٹو، آپ کی سلوگنیرنگ، آپ کے نعرہ بازی جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، وہ حکومتیں کرتی ہیں پولیٹیکلی. لیکن خدا را ہمیں یہ تو بتائیں کہ جو انڈیا ہمارے نیچے سے کارپیٹ کھینچ رہا ہے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہا، تو اس کو کیسے روکیں گے؟ اس کا جواب دیں کہ یہ نہ ہو کہ ہم پھر ایک ایسی سٹیج پہ کھڑے ہوں کہ جس طرح انڈیا نے 370 آرٹیکل کے معاملے میں کیا. اٹ ٹوک اس سرپرائزڈ، ہمیں بالکل پتہ بھی نہیں چلا کہ جی وہ کیا کیا اس نے یا کیا کرنے جا رہا ہے. حالانکہ وہ کلیئرلی ان کا مینیفیسٹو پڑھے ہیں اس حکومت کا، انڈین گورنمنٹ کا، تو وہ کلیئرلی تھا کہ وہ اس میں انٹینشن رکھتے ہیں اور وہ کریں گے. تو ایک تو یہ چیز کہ آپ ہمیں کلیئرلی بتائیں. اب کچھ ڈیٹا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس میں دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل میڈیا میں پبلش ہوا ہے، اس کی ویراسٹی، اس کی اتھینٹسٹی ہم نے ڈبل چیک کی ہے، آپ لوگ بھی چیک کر سکتے ہیں. اس میں جو جنرل اسمبلی کا جو اجلاس چلا ہے، یہ جو 1 ویک اراؤنڈ 1 ویک کا ڈیوریشن بنتا ہے، اس میں ان کے جو فارن منسٹر ہیں جے شنکر صاحب، ان کی میں آپ کو انگیجمنٹ بتا دیتا ہوں کہ وہ کس طرح وہاں پہ ایکٹیو رہے، کس طرح انہوں نے ڈفرینٹ ڈگنیٹیز کو انگیج کیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ تو ان کی بات ہو گئی. ہم نے ان سے نہیں پوچھنا، obviously وہ جو بھی کریں وہ ان کا اپنا ایک پس منظر ہوگا. ہم نے اپنی اتھارٹی سے پوچھنا ہے، ہم نے اپنے فارن منسٹر سے پوچھنا ہے کہ جی آپ نے کیا کیا وہاں جا کے. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، لاسٹ 7 days، یہ اس ویک کی بات ہو رہی ہے جو 72 hours بنتے ہیں اور 7 دن تقریباً بنتے ہیں. جو یہ جے شنکر صاحب ہیں، انہوں نے 42 فارن منسٹر سے میٹنگ کی. 42 جو ہے نا، انہوں نے فارن منسٹر سے 1-to-1 میٹنگ کی. ایجنڈا بھی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ایجنڈا کیا تھا. 36 انہوں نے بائی لیٹرل میٹنگز ہولڈ کی ڈفرینٹ ڈگنیٹریز سے، اور 8 جو تھے وہ پولیسائڈز ڈپلومیٹک لینگویج میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک بڑی گیدرنگ ہے، بڑا فنکشن ہو رہا ہے، ڈنر چل رہا ہے، لنچ چل رہا ہے، بریک فاسٹ چل رہا ہے، اس میں آپ کسی خاص ٹارگیٹڈ پرسنالٹی کو
ڈپلومیٹک جو سرکل میں ہوتی ہے, جو آپ کے ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جس کو میں نے کنوے کرنا ہے, آپ ان کو سائڈ پہ لے کے ایک کیجول کنورسیشن میں جو ہے نا بات کرتے ہیں, اور اس بات کا ایجنڈا ہوتا ہے. یہ ایسے گاسپ نہیں ہوتی, فضول بات نہیں ہوتی, اس میں آپ نے اپنا ایجنڈا جو ہے نا وہ ایک ٹیسٹ وے میں, امپرسپٹیبل وے میں آپ نے کنوے کرنا ہوتا ہے. اسے پولے سائڈ کہتے ہیں. 8 جو ہے نا انہوں نے پولے سائڈ وہاں پہ انگیجمنٹ کی. 7 ملٹی لیٹرل اور پول لیٹرل, جس میں مختلف لوگ تھے ڈپلومیٹک سرکلز سے, ڈفرینٹ کنٹریز سے, ان کو انگیج کیا, جس میں یعنی کہ 2 سے بائی لیٹرل سے زیادہ 3, 4, 5, اور اس میں یہ 7 انہوں نے یہ انگیجمنٹ وہاں پہ کی ہیں. 72 آورس کی ہم بات کر رہے ہیں. اور 3 سپیکنگ انگیجمنٹس تھی, جہاں پہ جا کے انہوں نے ایک بڑے کراؤڈ کے سامنے اپنے آپ کو انگیج رکھا, بات کی. تو یہ چیز ہوگی. اس کے علاوہ ان 7 دنوں میں ان صاحب نے, یہ جو فارن منسٹر انڈیا کے, انہوں نے 7 ٹاپ جو تھنک ٹینکس ہیں ان کو نیو یارک میں انگیج کیا. جسٹ امیجن ان 7 days 7 تھنک ٹینکس کو انہوں نے, امریکہ کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جی کتنے تھنک ٹینکس ہیں وہاں پہ, اور یہ اگر ہم ان کی ڈیٹیل دیکھیں تو بہت انفلوئنشل یہ تھنک ٹینک ہے جن کو انہوں نے انگیج کیا, انکلوڈنگ 1 سیشن ود US کانگریس کے ساتھ بھی ان کا ایک سیشن تھا, وہاں پہ بھی انہوں نے ایک اسپیچ دی ہے. تو یہ ان کی جو پورے 7 دن کا جو میں نے آپ کو شیڈول بتایا ہے. اب یہ تو ان کی انڈیویجول جو ایز اے فارن منسٹر وہ وہاں پہ انٹینسو ڈپلومیسی کر رہے تھے. اس میں کیا کہہ رہے تھے وہ ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. اس کے علاوہ جو انڈین پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی, ان کی اراؤنڈ 1 ڈزن جو لیڈر تھے, ورلڈ لیڈر, ان سے بائی لیٹرل میٹنگ کو ارینج کرنے میں بھی یہ جو فارن منسٹر صاحب تھے انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی, سپورٹ کیا, ایجنڈا اپنا فارورڈ کیا, اور اپنے فارن پالیسی کے جو ان کے پالیسیز کے جو بیسک پیرامیٹر تھے ان کو بھی انہوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے, ان کے اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے آگے رکھا. تو یہ تقریباً 12 سے بھی زیادہ میٹنگز اس میں بھی انہوں نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا. اب سادہ سا سوال ہے, یہ ان کے فارن منسٹر کا میں نے بتا دیا, مجبوری اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے فارن منسٹر کا نہیں ہمیں پتہ چلا. ہمارے فارن منسٹر تو اپنے گھر کو فتح کرنے چلے ہیں, وہ یہاں آ کے سنا ہے کہ جی کشمیر سیل ایک بنا ہوا ہے, وہاں پہ آ کے وہ بات چیت کر رہے ہیں, اس کی میٹنگ جو ہے نا ہیلڈ کر رہے ہیں اپنے ہی گھر میں, واپس آ کے وہ کر رہے ہیں. اسی کے تناظر میں دیکھیں تو رائٹ ناؤ اس وقت جب یہ میٹنگ ختم ہوگی UN کی, تو شنکر صاحب واپس نہیں ہے, یہ ادھر ہی ہے. یہ اب ہی ٹریول ٹو واشنگٹن DC. اب یہ وہاں پہ ان کی جو میٹنگ ہے وہ بھی آپ سن لیں کہ کس کے, US سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ ڈیسائیڈڈ ہے. ڈیفنس سیکریٹری جو ان کے ہیں مارک ایسپنر, ان کے ساتھ ان کی میٹنگ جو ہے وہ شیڈول کی گئی ہے. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, ان کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ ہے, اور ہوم لینڈ ان لینڈ اور ہوم لینڈ سیکورٹی کے جو اس وقت ایڈوائزر ہے ان کے ساتھ یہ واشنگٹن DC میں جا کے اس وقت یہ وہاں پہ اپنے آپ کو انگیج رکھ رہے ہیں. یہ ایک الگ چیز ہو گئی. اچھا, اس کے تناظر میں ابھی ریسنٹلی جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب واپس آ رہے تھے USA سے UN کا اٹینڈ کر کے, تو وہ ویا جدہ آئے ہیں, تو وہاں پہ انہوں نے ایک پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی سعودی عربیہ سپورٹ کرتا ہے کشمیر پہ پاکستان کو. ود ان 24 گھنٹے کے اندر جو NSA انڈین NSA اجیت دوول, جن کی یہ ساری ہاکش پالیسی انڈیا لے کے چل رہا ہے, ہی ڈپارٹڈ ٹو سعودی عربیہ جسٹ ٹو انکوائر کہ یہ سعودی عربیہ نے یہ کیسے بیان دے دیا کہ جی وہ کشمیر پہ سپورٹ کرتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح کی سچویشن میں وہ بیان آیا, اور ایک جسٹ آپ امیجن کریں ان کا جو ڈپلومیٹک فالو اپ ہے وہ کتنا انٹینسو, کتنا ٹارگیٹڈ, اور پوری دنیا کو انہوں نے انوالو کرنے کا ایک ڈیسیژن کیا ہوا ہے, اور بہت سوئفٹ رسپانس آتا ہے. یہ ڈیلے نہیں کر رہے چیزوں کو, وہ وہاں پہ پہنچے ہیں. اب لیٹس سی کہ وہاں پہ وہ اب کیا اسٹیٹمنٹ نکل کے آتی ہے سعودی عربیہ سے, وہ بھی دیکھنے والی چیز ہے. اچھا, اس میں ایک جو بنیادی چیز ہے
یہ جو ساری میٹنگز میں نے بتائی ہے آپ کو، 42 فارن منسٹر سے وہ ملے، ان کے انڈین فارن منسٹر، اور بھی یہ کافی سے اراؤنڈ، یہ اگر اس طرح ہم کاؤنٹ کریں تو اراؤنڈ 80 انگیجمنٹس ان کی بنتی ہیں 7 days میں. اس میں بات کیا ہوئی ہے؟ اس میں کشمیر کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں اس میں یہ بات نکل کے سامنے آئی ہے. باقی تو ظاہر ہے ان کے اپنے بھی ایجنڈاز ہوں گے، ڈپلومیٹک ایشوز ہوں گے، وہ بھی انہوں نے ڈسکس کیے ہوں گے. جو کشمیر، صحافیوں نے پوچھا جے شنکر صاحب سے کہ جی کشمیر کے حوالے میں کیا بات ہوئی، تو انہوں نے کلیئرلی بتایا جی کشمیر پہ ہم نے ڈفرینٹ جو فارن منسٹرز تھے، ڈفرینٹ سیشن تھے، وہاں پہ یہ بات سامنے رکھی ہے کہ جی یو این ریزولوشن کی پاکستان یہاں پہ بات بار بار کر رہا ہے. تو یو این ریزولوشن میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جی ڈیموگرافک اور جیوگرافک چینجز جو ہے نا وہ کشمیر میں کوئی پارٹی نہیں کرے گی، نہ پاکستان نہ انڈیا. تو کیا واقعتاً ایسا ہے؟ پاکستان کی طرف سے کوئی جیوگرافک چینجز آئی ہے، کوئی ڈیموگرافک چینجز آئی ہے؟ یہ کویسچن رکھا ہے انہوں نے صحافیوں کے سامنے. اس کا پروف بھی دیا انہوں نے کہ جی ایسا ہوا ہے، پاکستان نے کیا ہے، چائنا کے کنٹیکسٹ میں کچھ جو ایریا ہے اس کو سیس کیا ہے پاکستان نے. اچھا، ایک تو یہ. دوسرا پھر انہوں نے یہ بات کی کہ جی یو این ریزولوشن میں تو آزاد کشمیر کا ذکر ہے کہ کوئی جس کنٹری نے انیکس کیا ہوا ہے کسی کمپوننٹ کو تو وہ جو ہے نا نیوٹرل پوزیشن پہ آئے گا. اس پہ جو ہے نا بات ہے کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کا تو اس میں ذکر نہیں ہے. یہ پوائنٹ، یہ ایجنڈا وہ دنیا کے لوگوں کے سامنے، جس میں یہ ساری فارن منسٹریز ہیں، جس میں ورلڈ لیڈرز ہیں، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، ڈیفرنٹ ان کی انگیجمنٹ ہیں، ان کے سامنے یہ ایک وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ہم نے کیا کاؤنٹر کیا؟ ہمیں یہ اس کا جواب چاہیے. ہمارے فارن منسٹر نے ان ایک پروپیگنڈا کے طور پہ جو اپنی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں یو این ریزولوشن کی، اس کو کاؤنٹر کس طرح کیا؟ اس کا جواب ہمیں کلیئرلی چاہیے. اس کا جواب آپ ہمیں آ کے بتائیں، ہماری قوم کو بتائیں کہ جی یہ جو ڈپلومیٹک ہم وہاں پہ رہے ہیں اتنے دن، یہ ڈپلومیٹک چیزیں وہاں پہ ہوئی ہیں، یہ ہماری ڈپلومیسی اس حد تک گئی ہے، اتنے لیڈر سے آپ وہاں پہ ملے، اتنے فارن منسٹرز کو آپ نے اپنا مدعا بتایا، اور کیا بتایا ہے؟ آپ کا ویو پوائنٹ کیا ہے وہ تو ہمارے سامنے لانا. صرف تقریر کو جو پرائم منسٹر صاحب نے کی اسی کو سہارا بنا کے سارے منسٹر، ساری گورنمنٹ اور ہمارے سارے مذہبی سکالر، ہمارے سو کال دانشور اٹھ کے، کوئی کہہ رہا ہے جی میرا دل کہہ رہا ہے میں پرائم منسٹر صاحب کا منہ چوم لوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں ٹرو جو ہے نا ایک ریولیوشنری لیڈر مل گئے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، ہمیں تو کنکریٹ سولوشن کی طرف بڑھنا ہے. ہمیں یہ تو بتائیں کہ اپارٹ فرام آور پرائم منسٹر باقی لوگ جو لشکر گیا تھا وہاں پہ اس نے کیا کمال کیا ہے، ہماری پالیسی کیا بنی ہے، اس کا جواب بھی ہمیں چاہیے. تو یہ ہم سوال کیوں نہیں اٹھا رہے؟ بنیادی نقطہ یہ ہے نا، بنیادی طور پہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس پہ عام آدمی کے سٹیکس بہت کم ہو گئے ہیں. وہ جب یہ ساری صورتحال بنتی ہے تو پھر انسان اخلاقی طور پہ، عقلی طور پہ، نفسیاتی طور پہ بھی ایک بانجھ پن کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ سٹیکس نہیں رہتے انسان کے سسٹم میں. تو بالکل وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نفسیاتی طور پہ ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں جو بتایا جاتا ہے، ہمیں جو دانہ ڈالا جاتا ہے کہ وہ ہم کھانے کے لیے تیار ہیں، ہم ہر ٹریب میں پھنسنے کے لیے تیار ہیں، ہم ہر سلوگن لینے کے لیے تیار ہیں، بس کوئی پھینکنے والا ہو اچھے طریقے سے. ہم یہ سوال ہمیں اٹھانے چاہیے. ہمیں یہ جو صحافیوں کا ایک انٹلیکچولی ایک بینکرپٹ جو ایک مافیا ہمارے سامنے جو جس میں کوئی انٹلیکٹ کی بات نہیں ہوتی، انڈر لائن بات نہیں ہوتی، ہمیں پالیسی تک پہنچنے سے پہلے روک دیا جاتا ہے. کوئی بات کرتا ہے تو اس سے عجیب و غریب تانا زنی کی جاتی ہے، پرسنل اٹیکس کیے جاتے ہیں. ایون پرائم ٹائم مین اسٹریم میڈیا میں اس چیز سے ہمیں خدا را نکالیے. ہمیں قوم کے طور پہ ہم نے آگے چلنا ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ ہماری پالیسی کیا ہوگی، کہاں کہاں لیپسز ہیں ہماری پالیسی میں. موسٹ امپورٹنٹلی جو یو این میں انگیجمنٹ رہی ہے ہماری ساری اس پورے جو وہاں پہ ڈیلیگیٹ گیا تھا اس کی کتنی سکسیس ملی ہے، ریسپانس کیا تھا دنیا کا، اور موسٹ امپورٹنٹلی جو انڈیا کا انٹرپریٹیشن ہے جو دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے اس کو کس طرح ہم نے کاؤنٹر کیا. اس چیز کا ہمیں جواب چاہیے. ہمیں سلوگن سے بچنا ہوگا، نعرہ بازی سے بچنا ہوگا. جذباتی طور پہ جو ہم ایک قوم بنتے جا رہے ہیں اس سے ہمیں اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا، بنیادی سوال کی طرف آنا ہوگا. اور وہ بنیادی سوال پوچھنا بحیثیت قوم، بحیثیت شہری ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنی حکومت سے پوچھیں. ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم اس ملک سے پیار کرتے ہیں. ہم حکومتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک
जिस तरह लोगों की ट्रू सेंस में केयर टेकर होती है उसी तरह हम फंक्शन करना देखना चाहते हैं उनको। हमारे लोगों को कश्मीर से एक दिली लगाव है, कश्मीर के दुख में हम बराबर के शरीक हैं, लेकिन खुदारा हमें नारों से तो ना बहलाने की कोशिश की जाए, हमें बताया जाए ये हमारा हक है। तो इस पे ये चंद गुजारिशात थी। तो पूरी कौम को ये एक इल्तिजा है कि जी आप ये पूछें, आप ये सवाल उठाएं कि जी हुआ क्या वहां पे। सिर्फ तकरीर से तो काम नहीं चलेगा, जो हम तकरीर करके आ गए वेल एंड गुड, ठीक थी, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के अलावा जो लोग थे उन्होंने क्या किया वहां पे, वो भी तो हमें बताया ना। बस ये गुजारिशात थी। उम्मीद है कि जी आप इस चीज़ पे गौर करेंगे। आइंदा हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके फॉलो अप देने की भी हम कोशिश करेंगे कि जी इस हवाले से कोई मज़ीद मालूमात निकलती है हमारे प्रिंट मीडिया में या हमारी हुकूमत की तरफ से कोई स्टैंड पॉइंट सामने आते हैं कि जिन्होंने वहाँ पे क्या क्या अपनी जो एंगेजमेंट रखी थी उसका क्या लेआउट था, उसका क्या फॉल आउट निकला, उसका क्या आउटकम निकला। तो होपफुली उसके बारे में भी मज़ीद नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।